السلام علیکم۔ دریچہ اردو کا چوتھا دریچہ، اس کا پہلا سبق میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے اور اس کا ہوم ورک بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا دوسرا سبق۔ اس کا دوسرے سبق کا نام ہے انصاف کا تقاضا۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کسی بھی کے رتبے کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، بلکہ جو انصاف کا تقاضا ہے اسے پورے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، سب کو ایک ہی ترازو میں تولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اسلام جو ہے سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کے متعلق آج یہ سبق ہے کہ کس طریقے سے انصاف ہوا ہے، کیا ہوا ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یوں تو آپ نے کئی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی جن میں انصاف کا ذکر ہے۔ آج جو ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے، کیونکہ یہ بالکل اصلی ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ برس ہا برس یعنی کہ بہت سال پہلے، بہت سال پہلے کی بات ہے کہ جب بادشاہت چلا کرتی تھی، ایک مشہور بادشاہ سلطان غیاث الدین اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے نکلا۔ شکار کہتے ہیں نا، جنگلوں میں جاتے ہیں اور جا کے جو ہے کوئی جانور کو مارتے ہیں۔ تو سلطان غیاث الدین اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا۔ اچانک ہی شکار کو اپنے سامنے پا کر اس نے فوراً کمان سے تیر نکالا اور شکار کا نشانہ لیا، لیکن وہ غلطی سے وہاں موجود ایک نوجوان کو جا لگا۔ اس نے نشانہ تو لیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کا نشانہ جو ہے شکار کو لگنے کے بجائے ایک نوجوان کو لگ گیا، اور وہ نوجوان جو تھا وہ اپنی ماں کا اکلوتا یعنی کہ ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا زندگی کا واحد سہارا تھا، اور اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وہ بیوہ عورت تھی، بیوہ کہتے ہیں جس کا شوہر مر چکا ہو، تو وہ بیوہ عورت تھی اور اس کا بس ایک بیٹا ہی تھا جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوہ عورت اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور رونے لگی، اور سیدھی قاضی کے پاس گئی تاکہ بادشاہ کے خلاف اپنی شکایت لکھوا سکے۔ پہلے کے زمانے میں بھی عدالتیں ہوا کرتی تھی انصاف کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ قاضی کہتے ہیں جج صاحب، عدالت میں گئی یعنی کہ وہ اپنی اور جج صاحب سے شکایت کی، اور کہ اس نے ایک بادشاہ نے جو ہے میرے بیٹے کو زخمی کر دیا ہے۔ قاضی نے کیا کیا کہ پوری شکایت سنی، بہت غور سے سنی، ایسا نہیں کیا کہ نہیں اس کی یہ غریب ہے تو اس کی بات نہیں سننی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ پوری شکایت جو ہے اس نے غور سے سنی اور اسے کہا کہ کل عدالت میں حاضر ہونا، ویسے کل عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ عورت کے جاتے ہی قاضی نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا اور تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن جب عورت اس کے پاس سے چلی گئی، بادشاہ کے خلاف شکایت لکھوائی گئی تھی نا، تو بادشاہ کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ ایک عورت نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی صفائی دینی ہے، صفائی یعنی کہ اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوا یا کچھ بھی اپنے بارے میں بولنا ہے، تو کل عدالت میں حاضر ہو جائیں اور وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ بادشاہ ہیں تو دیر سے آ رہے ہیں اور حاضر نہیں ہو رہے ہیں عدالت میں۔ ایسے کہا کہ آپ کو کل حاضر ہونا ہے اور عدالت میں ٹائم پہ آنا ہے، جو میں نے آپ کو ٹائم دیا، جس ٹائم پہ اس نے بیوہ کو بلایا تھا اسی ٹائم پہ اس نے بادشاہ کو بھی بلایا۔ پھر قاضی کا پیغام ملتے ہی سلطان غیاث الدین دوسرے دن وقت مقررہ یعنی کہ جو پہلے اس نے قاضی نے وقت طے کیا تھا، عدالت میں داخل ہو گیا، اور بیوہ عورت نے جو وہاں پہلے سے موجود تھی بیان دیا کہ بادشاہ نے شکار کرنے کے لیے
جو تیر چلایا تھا وہ نشانے پر لگنے کے بجائے میرے بیٹے کو جا لگا، جس سے میرا بیٹا نہ صرف بری طرح زخمی ہو گیا بلکہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے انصاف مانگتی ہوں کہ میرا جو ہے بدلہ لیا جائے بادشاہ سے، کہ میرے جو انہوں نے شکار کھیلنے کے لیے تیر چلایا تو میرے بیٹے کو لگ گیا، اور جو ہے اب میرا بیٹا تو چلنے پھرنے بھی نہیں سکتا، وہ معذور ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، تو میرا تو واحد سہارا زندگی گزارنے کا وہ یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اب آپ سے انصاف مانگتی ہوں کہ میرا جو ہے آپ انصاف کریں اور مجھے جو ہے اس کا انصاف دلایا جائے اور میرے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ قاضی نے ساری بات سننے کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں؟ یعنی کہ جو عورت بول رہی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے، اپنے لیے کچھ کہنا ہے تو بتائیے۔ قاضی کی بات پر بادشاہ نے کہا کہ خاتون کی شکایت درست ہے، یعنی کہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل درست ہے، صحیح بات ہے، درست کہتے ہیں صحیح کو۔ میں نے شکار پر تیر چھوڑا، میرا نشانہ خطا ہو گیا اور اس کے بجائے اس کے کہ شکار کو لگتا نوجوان کو جا لگا۔ میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کہتے ہیں قبول کرتا ہوں میں، یعنی کہ میں مانتا ہوں کہ جرم جو ہے وہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، سرزد ہوا ہے یعنی کہ مجھ سے ہی ہوا ہے، میں نے ہی کیا ہے۔ آپ کی عدالت جو سزا دے مجھے منظور ہے، یعنی کہ قبول ہے، کہ آپ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے میں اسے مانوں گا۔ بادشاہ کو قاضی نے حکم دیا کہ آپ اس عورت سے معافی طلب کریں، یعنی کہ اس نے کہا کہ آپ اس عورت سے معافی طلب کریں۔ اس نے یہ نہیں، اس کا رتبے کا خیال نہیں رکھا کہ بادشاہ ہے تو وہ غریب عورت سے کیسے معافی طلب کرے گا، اس نے کہا کہ آپ اس سے معافی طلب کریں۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ اس سے عورت سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے نہ صرف بیوہ عورت سے معافی طلب کی، طلب کرنا کہتے ہیں مانگنا، بلکہ اس کے بیٹے کا علاج اور گزر بسر کے لیے ایک معقول رقم کی، یعنی کہ ایک اچھی خاصی رقم دی، جسے عورت نے قبول کر لیا۔ بعد ازاں جب اس کے یعنی کہ جب یہ ساری بات ہو گئی تو اس نے کیا کہا کہ بعد ازاں اس کے بعد قاضی نے عورت سے پوچھا کہ اب بھی موقع ہے، سوچ لو، کوئی اور شکایت تو نہیں، اور اس فیصلے پر آپ راضی ہیں کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو معافی مانگی اور جو اس نے پیسے دیے آپ اس پہ راضی ہیں؟ تو عورت کے راضی ہو جانے پر جب عورت نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، تو پھر قاضی نے کیا کہا کہ اپنی جگہ سے اٹھا، جہاں پہ جیسا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا اونچی کرسی پہ، تو وہاں سے وہ اٹھا اور بادشاہ سے اپنے ساتھ مسند پر بیٹھنے کے لیے درخواست کی۔ کیا اس کو بھی کہا کہ اب آپ یہاں پہ آ جائیے، اور کہا چونکہ اب مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو جو کیس چل رہا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ سے میں بادشاہوں والا سلوک کروں گا، کہ اب آپ سے بادشاہوں والا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ آپ پہلے مجرم تھے تو نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مجرموں کی جگہ پہ تھے، لیکن جب آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیس ختم ہو چکا ہے، تو اب جو ہے آپ بادشاہ ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، اب آپ میرے یہاں پہ جگہ پہ آ کر بیٹھیں۔ بادشاہ قاضی کا یہ سلوک دیکھ کر بہت خوش ہوا، وہ ناراض نہیں ہوا کہ میں بادشاہ ہوں، اس نے مجھے جو ہے نیچے بٹھایا، مجرموں کی جگہ پہ بٹھایا اور جو ہے مجھ سے مجرموں والا سلوک کیا، بلکہ وہ بہت خوش ہوا اور قاضی کو شاباش دی اور کہا، آج اگر تم میرے مرتبے کا خیال رکھ کر انصاف کے تقاضے کو پورا نہ کرتے تو میں نے اپنے پاس ایک تلوار چھپا رکھی تھی، اس سے آپ کا سر قلم کر دیتا، تاکہ اگر آپ مجھے جو ہے مجرموں والا سلوک میرے ساتھ نہیں کرتے تو میرے پاس ایک تلوار تھی، اگر آپ میرے ساتھ ذرا سا بھی میرے رتبے کا خیال کرتے اور اس عورت کے ساتھ ناانصافی کرتے تو میں کیا کرتا، اپنے جو ہے تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیتا، آپ کو قتل کر دیتا۔ اس پر قاضی مسکرایا اور کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنے رتبے کا لحاظ اور بڑائی کرتے ہوئے عورت سے معافی نہ مانگتے تو میں اس کوڑے سے جو میں نے اپنی مسند کے نیچے چھپا رکھا ہے اس سے سزا دیتا آپ کو۔ اس نے جب بادشاہ نے یہ بات بولی کہ میں آپ کو قتل کر دیتا اگر آپ میرے رتبے کا خیال رکھتے،
تو اسی طرح سے قاضی نے بھی کہا کہ اگر آپ اپنے رتبے کا خیال کرتے کہ نہیں میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اس سے معافی نہیں مانگوں گا، میں تو اتنا بڑا ہوں، میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، اگر آپ اس چیز کا کوئی خیال کرتے اور عورت سے معافی طلب نہیں کرتے تو میرے پاس کوڑا ہے جو میں نے اپنی بیٹھنے کی، مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اس کے نیچے چھپا رکھا تھا، اگر آپ نہیں معافی مانگتے نا تو میں آپ کی اس کوڑے سے پٹائی کرتا، یعنی کہ اسے سزا دیتا آپ کو۔ بادشاہ نے یہ سن کر قاضی کو گلے سے لگا لیا اور کہا اسلام ہمیں اسی طرح انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ وہ یہ اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کو سزا مت دو، اور جو غریب ہے اس کو بیچارے کو جو ہے سزا دو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سب کے ساتھ برابری کا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی جرم کرا ہے کسی نے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کو برابر کی سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔